انسان کیفیات کے ذریعے اللہ کے راستے میں چلتا ہے. جب اس پہ کسی حال کا ورود ہوتا ہے، مثال کے طور پہ حال کا ورود، اب دنیا دار کیا سمجھے کہ حال کا ورود کیا ہے؟ جب بندے نے نشہ کیا ہوتا ہے تو نشے کی حالت میں وہ اس کے نشے کی حالت کا ورود ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی باتیں بہکی کرے گا نا. اسی طرح ہی جب بندے پہ اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ گیا نا، اللہ کے ذکر کا خمار چڑھ گیا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ آگے بڑھے گا. وہ نیک مومن جو نا وہ نیکی کے حصول کے لیے تڑپتا پھرتا ہے دن رات، تو اسے کوئی نیکی ملے اور وہ کرے تاکہ اس کے دل کو راحت ہو اور اس کا اللہ اس سے راضی ہو. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ہمارے ماحول میں مسلمانوں میں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدبخت اپنی اصلاح ہی نہیں چاہتے، وہ جو چاہتے ہی نہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنی اصلاح چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا. وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کے خیالات ٹھیک ہیں، اس کی جستجو صحیح ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا. یہ بہتر لوگ ہیں. لیکن اصل مراد تو یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، انسان کی اصلاح ہو جائے. کامیابی تو یہ ہے نا. ایک تو وہ ہے جس کے بارے میں بتایا کہ وہ تو ہدایت کے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا. کیسی بری حالت ہے انسان کی کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا چاہتا. کتنی گھٹیا قسم کی اور جو نا وہ انتہائی جو نا وہ سیدھا حالت ہے انسان کی. بندہ آنا ہی نہیں چاہتا. اس کے مزاج میں، اس کے خیالات میں یہ جستجو ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے طرف چلا جاؤں، جھک جاؤں، فرما برداری میں آ جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں. اس کی جستجو میں یہ ہے ہی نہیں. اس نے اس کو مقصد ہی نہیں سمجھا. ایک وہ ہے جس کی جستجو میں یہ چیز ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں فرما برداری میں آ جاؤں، میں نیک اعمال اپنا لوں، میں اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، میرے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میں صاحب علم بن جاؤں، مجھے اللہ اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن وہ کر نہیں پاتا. تڑپ ہے اس کے اندر، یہ درد ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے ساری چیزیں، لیکن وہ کبھی کہیں پھنس جاتا ہے، کبھی کہیں پھنس جاتا ہے، کبھی کہیں پھنس جاتا ہے. حالت تو ہے یہ بہتر، کیونکہ اس میں جستجو تو ہے نا. اس کے ارادوں میں چھپی ہوئی اس کی وفائیں تو موجود ہے نا. اس کے ارادوں میں چھپی ہوئی جو ہے نا جستجو، اس کے خیالات میں چھپی ہوئی، اس کے من میں چھپی ہوئی آرزو تو ہے نا کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کروں. اس کی نیت میں تو یہ چیز ہے نا. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ آگے بڑھے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی. ایک وہ ہے جن کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہوتی کیسے ہے. اس کے عام طور پہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے جماعت کے ساتھ مل جائے، جماعت کے ساتھ مل کر رہے. اس سے موٹی جو چیزیں نا وہ سیکھ لیتا ہے انسان. جتنی جماعتیں دنیا میں چل رہی ہیں نا یہ موٹی چیزیں سکھا دیتے ہیں انسان کو. وضو کا طریقہ سکھا دیں گے، نماز کا طریقہ سکھا دیں گے، چند صورتیں سکھا دیں گے، کچھ مسائل آ جائیں گے انسان کو کہ جو نا کھانا کھانے کا طریقہ سکھا دیں گے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے وہ جو عاشقان طریقت کی منزل ہے، جو اللہ سے محبت اور جستجو کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہے باطن کا معاملہ. اس میں انتہائی بریک بینی سے کام کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر جو نا وہ فارغ ہو کر کسی کامل آدمی کی صحبت اختیار کرے. گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں، یہ بھی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. کیونکہ انسان دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. مخالفت نفس جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. تو مخالفت نفس وہ تب کرے گا جب کسی کو محبوب مانے گا، اس کے کہنے پہ کرے گا. ویسے نہیں کر سکتا. اس ہمت نہیں ہوتی انسان میں، لڑ پڑے گا. وہ تو انسان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے نفس کے مخالف مقام کوئی بات سن جائے. تو جب وہ کسی کو محبوب مانے گا نا تو محبوب کے جو محبت ہے نا اس کے حال کے ورود کے سفر میں وہ اپنے نفس کی مخالفت کر سکے گا، ویسے نہیں کر سکے گا. تو یہ تو ہے بڑا مشکل کام. اس موقع پہ تو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ہم نے سوانڈے بھی لانے، چائے بھی لانی، مالٹے بھی لانے، گھر میں ساگ بھی لانا، کما کے بھی لانا، گیس بھی بھروانی.
تو ہمارا جو بہتر طریقہ نا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ریلیٹڈ رہے اور آہستہ 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 بڑھتا آگے کی طرف جائے حتیٰ کہ اس کا آخری دن آ جائے.